مگر میری بھی زندگی کا ایک اصول ہے کہ میں کوئی شخصیاتی تنقید کبھی بھی نہیں کرتا، مگر میں علم میں بڑی مشقت سے میں نے کچھ سبق سیکھے ہیں. میں علم میں کسی رعایت دینے کا کبھی بھی میرا یہ خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ علمی رعایتوں کی وجہ سے ہی ہم ایک انتہائی کنفیوزڈ کانسیپٹ آف ریلیجن تک پہنچ چکے ہیں. فار ایگزامپل، اگر مجھے یہ کہے کہ جی فلاں شخص شیخ العرب والا جم ہے، فلاں یہ ہے، تو مجھے ان پہ بڑی شدت سے اعتراض ہوتا ہے. میں ادھر دیکھتا ہوں کہ ایک رتھر فورڈ جیسا بندہ جس نے ایٹم توڑا ہے، یا واٹسن جیسا بندہ جس نے ڈبل ہیلکس کو دریافت کیا ہے، اور یہ آفاقی انکشافات کے حامل لوگ ہیں، مگر ان کے نام کے ساتھ کبھی آپ القابات نہیں دیکھیں گے. They are just considered to be another person, a wise person. ان کو میں سوچتا ہوں کہ آخر میں کیا مرض پڑا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی، میں نے ایک پیر کی کتاب دیکھی ہے، بڑے بزرگ ہیں، مستند سمجھے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نزدیک. جب میں ان کا رسالہ دیکھتا ہوں تو نیچے لکھا ہوا تھا احکر افی انو قسم کے لفظ ہیں، اور ساتھ ان کے سلسلہ ولایت رکھتے چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، اویسیہ. آخر اس کی کیا ضرورت ہوتی؟ اس کی کیا ضرورت ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا احکر بہت بڑا ولی ہے اور وہ ان سارے سلسلوں کی میراث لیے بیٹھا ہے. اب تمہارے پاس رستہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی طریقے سے تم بچ کے نہیں جا سکتے نا. اگر تم اویسیہ ہو تو میں اویسیہ ہوں، چشتیہ مانگ دوں میں چشتیہ ہوں، قادریہ مانگ دوں. اس قسم کی غیر معقول حجتیں جو ہیں مجھے کبھی پسند ہی نہیں آئیں. تو علم میں کوئی رعایت نہیں کرتا، نہ اپنے ساتھ نہ کسی کے ساتھ. باقی میرا خیال یہ ہے کہ ذاتی ملاقاتوں میں کوئی شخص مجھے یہ الزام نہیں دے سکتا کہ میں نے آج تک انڈیویجول میٹنگز میں کبھی بھی کسی کو پرسنلی انسلٹ نہیں کیا. مگر جہاں دیکھو جی آپ نے لوگوں کو ایک انسٹرکشن پاس کرنی ہے، لوگ انہی عقیدتوں کے حصار تو ہم نے توڑنے ہیں تاکہ لوگ علم کو تلاش کریں. اسی اندھے پن میں بصارت کی آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو اگر کچھ لوگ اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، اور سب سے زیادہ تعریف میں نے اللہ کے رسول اور اصحاب رسول کی ہے. مجھے وہ لوگ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج کا کوئی بڑے سے بڑا شیخ جو ہے کسی صحابی سے کیسے بڑھ سکتا ہے جو اپنی پرائیورٹی کے مکمل احساس میں ہے، اور یہ صاحب اپنی ذاتی پرائیورٹیز استعمال کر رہے ہوں. تو شاہ صاحب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور اور علماء دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے عالمان حقائق گزرے ہیں، لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں، صدیاں ان کے نام سے موسوم ہیں. مگر جب میں یہ جان لوں کہ اس کی بنیادی پرائیورٹی اس کو سمجھ نہیں آئی تو میں اسے عالم کیسے سمجھوں گا، کیسے ہم جانیں گے؟ ہو سکتا ہے اس بات کو غلط کرنے کے لیے آپ کو میری ساری اپروچ غلط کرنی پڑے. اگر میری ساری اپروچ غلط ہے تو پھر وہ صحیح ہے، اور اگر میری اپروچ صحیح ہے اس کا تو وقت اور زمانہ مقام ہی فیصلہ کریں گے. اگر میری اپروچ صحیح ہے تو پھر جو میرے اعتراض ہیں ان پہ، ان اعتراضات کا ان کی طرف سے علمی جواب آنا چاہیے، نہ یہ کہ کوئی پرسنل انسلٹ تو مراد ہی نہیں ہے اس کو. میں دیکھیے میں بعض اوقات لفظ میرے ذہن میں چبھ جاتے ہیں. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی نے لکھا ہے ہمارے اکابرین، تو مجھے یہ لفظ بہت چبھتا ہے. اکابر کون ہو سکتے؟ یہ کیوں ایسے لفظ استعمال کرتے؟ بہت ساری شخصیات کے ساتھ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں مس نامر ہے. ویسے تو میرے گلی کا مولوی بھی زبطۃ العلماء لکھتا ہے اپنے ساتھ، رئیس الخطیبین لکھتا ہے. کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ وائی ڈونٹ دے لیو ایز کامن پیپل، لرنڈ کامن پیپل؟ تو میرا ایک اس سے بھی پہلے کہی ہوئی بات ہے کہ اٹس ویری کامن ٹو بی ان کامن، اٹس ان کامن ٹو بی کامن. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح ہوں.
اگر لوگ آپ کا ریگارڈ کر رہے ہیں، آئی ہیو نیور یو سی لائک، آج تک خدا کا شکر ہے میرا خیال ہے احباب میرا مزاج بھی سمجھتے ہیں اور کسی قسم کی جائز تعریف سے بھی گریز کرتے ہیں. میرے تو شاگرد ایسے ہیں کہ منہ پھاڑ کر مجھ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ سادہ سے سادہ بھی میرا دوست جو ہے، if he doesn't like something in me, if he has a question، تو وہ اسے کوشچن نہیں بلکہ سراسر اعتراض جاڑ دے گا، مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ یہ کیوں کرتے ہو. یہ ہم میں فرینکنس موجود ہے.